والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ قاریہ کو تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ جو لاسٹ 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں اسٹارٹنگ فرام سورہ زلزلہ، سورہ عادیات، سورہ قاریہ، اور یہ 4 صورت کا جو کلسٹر ہے اس کی لاسٹ سورہ سورہ تکاثر۔ سورہ زلزلہ آخرت کے بارے میں تھی، سورہ عادیات دنیا کے بارے میں تھی، پھر سورہ قاریہ آخرت کے بارے میں تھی، اور سورہ تکاثر اس کلسٹر کی جو لاسٹ سورت ہے وہ اگین دنیا کے بارے میں ہے۔ مطلب دنیا میں جو اعمال ہیں اس کے نتیجے میں آخرت میں کیا ہوگا وہ تکاثر اور عادیات میں مطلب دنیا میں انسانوں کا رویہ کیا ہے وہ عادیات میں اور تکاثر میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ سورہ زلزلہ اور سورہ قاریہ میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ سورہ تکاثر کنسنسس میجر یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس کا ایک نام جو ہے وہ المقبور بھی ہے، سیکنڈ ورس میں جو لفظ یوز ہوا ہے حتی زرتم المقابر سے۔ اور کانٹیکسٹ اس کی جو شان نزول ہے اس کا یہ ہے کہ 2 ٹرائبز ہوتی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں۔ ایک ٹرائب کا نام تھا بنی عبد مناف، اور ایک ٹرائب کا نام تھا بنی سہم، اور ان کے بیچ میں مقابلہ ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، ہمارے پاس جو تعداد ہے مردوں کی وہ زیادہ ہے، اور یہاں تک مقابلہ کیا کہ مطلب تعداد کمپیئر کرنے کے لیے دے ڈگ دیئر گریوز کہ دیکھا جائے کہ کس کے پاس مطلب مرد زیادہ تھے۔ تو بیسکلی اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ دنیا میں لوگ مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹرمز آف ورلڈلی پوزیشنز، اور اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ سورہ قاریہ کے ساتھ پہلی ورس جو تھی اس سورت کی وہ الہاکم التکاثر ہے۔ الہاکم التکاثر میں الہاکم جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الہا ہے یا لہو ہے، جو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو کسی اور امپورٹنٹ ایکٹیویٹی کو کرنے سے پریونٹ کرے۔ سورہ قاریہ میں یہ تھا نا آخری ورس کیا تھی سورہ قاریہ کی؟ نار حامیہ، کہ یہ ہیل فائر جو ہے اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ لوگ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں لگے رہیں گے دنیا میں کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس مطلب پوزیشن زیادہ ہے، اور اسی مقابلے میں اسی دوڑ میں یہ قبر میں چلے جائیں گے، مطلب ان کی موت واقع ہو جائے گی اس حالت میں۔ اور وہاں پہ کیا تھا؟ موت واقع ہوگی، لاسٹ ورس کیا تھی سورہ قاریہ کی لاسٹ ورس؟ نار حامیہ، اور ان کا پھر اینڈ کیا ہوگا؟ they would end in the pit fire، جو آگ ہے دوزخ کی۔ تو ایک تو کنیکشن یہ ہے کہ ادھر کی پہلی ورس اور وہاں کی لاسٹ، ادھر کی پہلی اور دوسری ورس اور وہاں کی لاسٹ ورس، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو وہ اسی مقابلے میں اسی دوڑ میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، and then they will be put into the hell fire۔ دوسرا پھر جو سورہ قاریہ ہے وہاں پہ جو یوز کیا گیا ٹینس وہ ہے یا جو جس طرح سے مخاطب کیا گیا وہ ہے تھرڈ پرسن، دے دیم، ڈائریکٹ یوز نہیں کیا گیا، مطلب یو کا ورڈ یہاں پہ ٹون میں سختی آئی ہے، شفٹ ہوا ہے، دیم یا دے کے بجائے یو کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، مطلب ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں لوگوں کو، تو جو ٹون ہے اس کی جو سیویرٹی ہے وہ یہاں پہ انکریز ہوئی ہے۔ پھر اس کا ایک کنیکشن جو ہے وہ سورہ عادیات سے بھی ہے، جس میں سورہ عادیات میں بھی ذکر تھا نا ورلڈلی پوزیشنز کا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو دولت کا جو محبت ہے، دولت کی جو محبت ہے، دولت کا جو اصول ہے اس سے شدید قسم کی الفت ہے۔ اور یہاں پہ پھر دوبارہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو دولت سے محبت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ اسی دور میں لگتے لگتے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ تکاثر کی تفسیر میں جانے سے پہلے ایک بہت ریلیونٹ حدیث ہے اس سورت کے بارے میں۔ ایک سال مکہ میں فیمن آیا تھا، قحط آیا تھا اور خوراک کی کمی تھی، اور ایٹ این آڈ ٹائم
آڈ ٹائم یا تو بہت لیٹ نائٹ کا ہوگا اور یا پھر وہ دوپہر کا شدید گرمی کا وقت ہوگا. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر گھر سے نکلے اور پھر ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ملے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس ٹائم پر آپ کو کس چیز کی وجہ سے باہر آنا پڑا. تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور بھوک کی وجہ سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں. تو وہ پھر ایک صحابی تھے, انصاری صحابی تھے, جن کا نام تھا ابو الہیثم مالک. تو ان کے گھر میں وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے پہلے ان کو ڈیٹس اور پانی رکھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی جو شیپ تھی اس کو ذبح کیا اور اس کا جو اس سے کھانا بنا کے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا. کھانا کھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے. تو ان کو جب روتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونے شروع ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہم کو دے دیا, تو آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو پھر اس موقع پہ انہوں نے یہ صورت پڑھی تھی اور صورت کی جو آخری آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ پہلا کیا ہے, اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ یوم آخرت پر ہم سے ہر ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سے پہلی جو آیت ہے وہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ جس میں جہنم کی آگ کا ذکر کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ صورت پڑھ کے سنائی اور ان سے پوچھا کہ اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنسو بہنے کی وجہ تھی, ایک تو یہ تھی کہ نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, دوسرا جب کھانا پک رہا تھا تو اس کی آگ سے لَتُرَوُنَّ الْجَحِيمَ جو دوزخ والی آگ ہے اس کے وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب آنسو جاری ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق تینوں نے کھانے سے ہاتھ روک دیے اس کے بعد. تو پہلی جو ورس ہے اس سورت کی وہ ہے الہاکم التکاثر. الہاکم اگین جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ لہو ہے یا الہ ہے لہو, اور جس لہو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کہ جو آپ کو کسی اور امپورٹنٹ کام کرنے سے روکے یا اس سے ڈسٹریکٹ کرے. تو الہاکم التکاثر, اور تکاثر کا ورڈ اردو کے ورڈ کثرت سے نکلا ہے کہ لہو والے ایکٹیویٹیز میں کثرت کے ساتھ لوگ مشغول ہوں گے. اور یہ جو لہو والی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ امرس ہو جانا ان دی ڈیڈ آف گیٹنگ ویلتھ, اور اتنا زیادہ امرس ہو جانا کہ وہ جو موسٹ امپورٹنٹ پرپز ہے ہماری کریشن کا ٹو ورشپ اللہ, اس سے بندہ ڈسٹریکٹ ہو جائے یا اس سے لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. اب جو تکاثر ہے اس کے 3 کانٹیکسٹ ہیں یہاں پر. ایک دس ارج فار گیٹنگ مور, وہ کیا بولتے ہیں, ختم نہ ہونے والی ارج, کبھی سکون نہ ملے, میرے پاس اتنا آ گیا تو میرے پاس اتنا ہو, میرے پاس اتنا ہو گیا تو میرے پاس اتنا ہو, تو وہ دیٹ نان سیٹسفائنگ ارج ٹو گیٹ مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور. تو ایک تو وہ ہے دا ڈیزائر فار گیٹنگ مور. اس میں اسی کانٹیکس میں ایک حدیث بھی ہے جس میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اولاد آدم کو ایک سونے کی بری ہوئی ویلی بھی ملتی نا تو اس پہ بھی وہ لوگ خوش نہ ہوتے, کہتے ہیں ہم کو 2 مل جائیں, 3 مل جائیں, 4 مل جائیں. اور جو آگے فرماتے ہیں کہ نتھنگ ول فل دا ماؤتھ آف دی سن آف ایڈم ایکسیپٹ ڈسٹ. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پہلا جو ہے ڈیزائر فار مور ہے کثرت کے کانٹیکس میں. دوسرا جو ہے وہ کمپٹیشن, ناٹ اونلی ڈیزائر ٹو گیٹ مور بٹ دس ارج ٹو ہیو مور دین ادرز ہیو. وہ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو میرے پاس اس سے زیادہ ہوں, اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں, گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہو. تو ایک دا ڈیزائر فار مور, دا سیکنڈ کمپٹیشن ان گیٹنگ مور, اور تھرڈ ٹیکنگ پرائڈ, بوسٹنگ اباؤٹ وٹ یو ہیو. میں نے فلاں گاڑی لے لیا, میں نے اتنے بڑا گھر لے لیا, یا میں نے فلاں چیز لے لی. تو یہ 3 چیزیں تکاثر میں, دا ڈیزائر فار مور, خواہش کہ میرے پاس بہت زیادہ ہو, پھر کمپٹیشن کہ میرے پاس جتنا ہے اتنا اور کسی کے پاس نہ ہو, اگر کسی اور کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہو, اور تیسرا تکبر کرنا, غرور کرنا, فخر کرنا کہ میرے پاس یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ وہ تکاثر کا ہے. اور
اس میں یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا الہاکم التکاثر، لہو باتوں کی کثرت، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ڈسٹریکشن کس سے ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر میننگ از واسٹ. فنڈامنٹل چیز کیا ہے؟ ورشپ آف اللہ، جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی فنڈامنٹلز ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے. اگین مطلب ہماری دنیا میں آنے کا مقصد صرف دو ہی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرا لوگوں کے لیے خیر برکت بھلائی کا ذریعہ بننا. یہ دو چیزیں ہیں. تو اگر ان دو چیزوں سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے آپ کسی کو دولت کی حصول، تو دیٹ از لہو. اب اس میں یہ بھی ہے نا کہ مطلب ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں فار ایگزامپل، تو وہ لہو میں کب آئے گا؟ اگر نماز کا وقت ہو گیا اور وہ نماز سے ہم کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے تو دیٹ وڈ بی لہو. مطلب ان اے وے اٹس اے فزیکل ہیلدی ایکٹیویٹی. میں اپنے کانٹیکس میں بھی کہہ رہا ہوں، سیٹسفائی خود کو بھی کرنا ہوتا ہے. مطلب اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں دیٹ از اے ہیلدی ایکٹیویٹی، رائٹ؟ یو آر ٹیکنگ کیئر آف امانہ فرام اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو باڈی دیا، اس کا خیال رکھنا. مطلب جس طرح روحانی خوراک ملنی چاہیے، اس طرح جسمانی بھی ملنی چاہیے. تو کوئی بھی ایسی مطلب جیسے ہم رسک کمانے کے لیے جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیٹس اوکے، وہ تو پرپز ہے. اور اگین دا وانٹ فار مور از گڈ. ایک بیسک انسانی نیچر ہے ٹو وانٹ مور، لیکن اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو جانا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور دوسروں کے لیے خیر برکت بھلائی کا ذریعہ بننے کے بجائے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ خراب ہو جاتی ہے. ایکسس آ گیا بالکل. کثرت، وہی تکاثر، کثرت والی چیز جو ہے. تو اگین یہاں پہ ایک جو انٹرپریٹیشن علماء نے کیا کہ حرام تکاثر اور حلال تکاثر. حلال کب تک ہے؟ جب تک ڈسٹریکشن نہ ہو. حلال تب تک ہے جب تک آپ کسی کا حق مارے بغیر جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. حرام کب ہے؟ جب آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آپ کی بیسک جو ورشپ کی رسپانسبلٹی ہے اس سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرے. ہاں، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تو وہ لوگ جن کو مطلب رزق کی تلاش جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں کرتی، کس چیز سے؟ تجارت کرنے سے اور چیزیں بیچنے سے. ان ذکر اللہ، وہ اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں میں جو کہ فلاح پائیں گے. تو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تو جو ان کے ڈیلی روزگار کمانے کا جو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر وہ ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کر رہا ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تو دیٹ از آل گڈ. دیٹ از حلال تکاثر. مطلب اگر آپ جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ، زیادہ تر لوگ ہم لوگوں میں سے جابس کر رہے ہیں، صحیح ہے؟ اگر جاب کرتے ہوئے ہماری جو بیسک ورشپ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا جو بیسک ورشپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو دیٹس گڈ. اگر جاب کرتے ہوئے ہم اپنی جاب میں ڈنڈی نہیں مار رہے، شارٹ کٹس نہیں مار رہے، تو دیٹس گڈ. حرام کب ہوگا؟ کہ اگر نماز قضا ہو جائے جاب کی رسپانسبلٹی کی وجہ سے، یا آپ جاب کرتے ہوئے چیٹنگ کریں، دیٹ از آل حرام تکاثر. دوسری ورس جو ہے وہ ہے حتیٰ زرتم المقابر. حتیٰ جب کب تک یہ تکاثر جاری رہتا ہے ان لوگوں کا؟ جب تک زرتم المقابر، جب تک یہ اپنے گریو کا وزٹ نہیں کرتے. زرتم کا ورڈ جو ہے وہ زیارت سے نکلا ہے. زیارت کیا ہوتا ہے؟ وزٹ کرنا ہوتا ہے نا، پرماننٹ پلیس تو نہیں ہے. تو وہ جو قبر ہے اس کا جو ڈیوریشن ہے اس کو یہاں پہ زیارت سے تشبیہ دی گئی ہے. مطلب اگر ہم اپنی لائف کا جو اس دنیا میں جو لائف کا سپین ہے اس کو کمپیئر کریں جو عالم برزخ میں ٹائم گزاریں گے، تو عالم برزخ والا ڈیفینیٹلی زیادہ ہی ہوگا. لیکن وہ اس ٹائم کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ صرف اٹس اے وزٹ. الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ روز محشر کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تو وہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے. بٹ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تکاثر میں انڈلج رہیں گے، اور اس دوران اسی تکاثر میں، اسی مقابلے میں دے وڈ اینڈ اپ ان دیئر گریوز. اب یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا نا گریو سے، تو وہ بولیں گے دے ول سے وی ریمینڈ اے ڈے اور پارٹ آف اے ڈے. کہاں پر؟ قبر میں نہیں، مطلب قالو لبسنا یومن او بعد یوم. they will say we remained a day or part of a day.
تو مطلب جو عالم برزخ میں جو ٹائم ہے وہ بھی ود رسپیکٹ ٹو دا الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن وڈ بی ویری اسمال. اور ایک اور ورس ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دا ڈے دے سی اٹ ول بی ایز دو دے ہیڈ ناٹ ریمینڈ ان دا ورلڈ ایکسیپٹ فار این ایوننگ اور اے مارننگ. اور پھر چلیے یہ بعد میں کر لیں گے. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کے بعد پھر اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے نا اسرا معراج پہ اوپر, تو 7th ہیون میں ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس ملاقات کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ باتیں کی تھیں ان کی امت کے حوالے سے, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جنت ہے اس کا جو سوائل ہے, اس کی جو مٹی ہے وہ بہت خوبصورت ہے. ٹیل یور امہ دیٹ پیراڈائز ہیز بیوٹیفل سوائل, اور اس میں بہت میٹھا پانی ہے. تو سوائل از ویری بیوٹیفل اینڈ واٹر از سویٹ, اینڈ دیٹ پلانٹنگ ٹریز ان اٹ از ڈن بائی سیئنگ. اس میں اس خوبصورت زمین میں ہم درخت لگا سکتے ہیں بائی سیئنگ وہی جو ذکر ہے بیسک اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. تو مطلب یہ ایڈوائس دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم نے, جو تھوڑا سا ڈیوریشن تھا اس میں. تو اگر کوئی اس چیز سے مطلب جو دولت کی خواہش ہے اگر اس ذکر آف اللہ سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے تو دیٹ از واٹ از بینگ ریفرنس ان دس سیکنڈ ورس. تو یہ پہلی دو ورسز تھیں. تھرڈ ورس از الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, اینڈ دین دے ول نو. 2 دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو جلد معلوم ہو جائے گا, اور بے شک ان کو جلد معلوم ہو جائے گا. تو 2 دفعہ ریپیٹیشن کا, اور کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ان کو جلد پتہ چل جائے گا, ان کو جلد معلوم ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو 2 دفعہ ریپیٹ کیا گیا, ایک تو یہ کہ سیویرٹی بتانے کے لیے کہ یو ور بزی ان ایکومولیشن آف ویلتھ, لیکن یو وڈ سون فائنڈ آؤٹ what would be your result, or where would you end up. ایک تو یہ کہ سیویرٹی بتانے کے لیے ریپیٹیشن ہے. دوسرا یہ کہ اپنا امام ابن قیم نے فرمایا کہ ایک جو ہے ریفرنس ہے عذاب قبر کے لیے, مطلب they will find out when they go into the grave, and then they will also find out when they go into hellfire. تو 2 بار اس لیے ریپیٹ کیا ہے یہاں پر. پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, یہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ایک جو ہے پنشمنٹ آف گریو کے لیے, مطلب جب قبر میں جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا, اور جب ہیل فائر میں جائیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا, جو کہ وہی پہلے والی ہے. تو یہ 2 چیزیں. اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ورس ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین, یقین جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے, جو بلیو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو علم الیقین ہے جو کہ فرسٹ کیٹیگری ہے, سرٹینٹی نالج کی. مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی بندہ آ کے بولے کہ آگ لگی ہے, اور وہ جو بندہ ہے جس نے آپ کو بولا ہے وہ ٹرسٹ وردی بندہ ہے, تو یہ علم الیقین ہوگا. مطلب فرسٹ ہینڈ, مطلب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, کسی ریلائبل سورس سے آپ کو جو انفارمیشن ملی ہے اس کو علم الیقین کہتے ہیں. جو نیکسٹ درجہ ہے وہ عین الیقین ہے, آنکھوں سے دیکھا ہوا, کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ آگ لگی ہے, دیٹ واز علم الیقین. آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, دیٹ از عین الیقین. اور پھر جو 3rd کیٹیگری ہے وہ حق الیقین کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا ہے, مطلب آپ کو فیل کیا ہے. تو یہ 3 لیول ہے. اب یہاں پہ کس لیول کا ذکر ہے؟ علم الیقین کا. 5th ورس میں کلا لو تعلمون علم الیقین, جس کا مطلب یہ ہے نو اف دے اونلی نیو ود نالج آف سرٹینٹی, اگر ان کو معلوم ہوتا یہ علم الیقین کہ ان کا رزلٹ کیا ہوگا اس تکاثر کا, تو دے وڈ ناٹ ہیو ڈن دس. تو کلا لو تعلمون علم الیقین لتربن الجحیم. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اینڈ کیا ہوگا, لتربن الجحیم, یو ول شیورلی سی دا ہیل فائر. اور یہاں پہ اب 2nd پرسن ہے, لتربن الجحیم, یو ول فائنلی سی دا ہیل فائر. اور لاسٹ ورس جو ہے وہ ہے ثم لتربن, لتربن الجحیم ثم لتربن عین الیقین. تو ہو گیا لتربن الجحیم, لتربن الجحیم,
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. اور پھر وہ دوبارہ ریپیٹ کیا, and then you will surely see it with the vision of certainty. تو اگین وہ وہی ریپیٹیشن ہے between the 5th verse and then the 7th verse. اور پھر لاسٹ ورس جو ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور and you will be asked for every blessing that has been bestowed upon you in this life. اب جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, اگر ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں, مطلب ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں, جیسے سورہ عادیات میں جو 5th verse 6th verse تھی وہ کیا تھی, انا 5th verse 6th verse کون سی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا ناشکری کا ذکر کرتے ہیں, نہیں وہ تو آپ سورہ کارے میں چلے گئے نا, سورہ عادیات کی 6th verse کی بات کر رہا ہوں, وہ جو گھوڑوں کی قسموں کھانے کے بعد اِنَّا لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ تھا, اِنَّا لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ نہیں, اس سے پچھلی والی ورس ان الانسان لربہ, ہاں ان الانسان لربہ لکنود, ان الانسان لربہ لکنود, اور بے شک انسان جو ہے وہ سخت ناشکری کرتا ہے. تو یہاں پہ جو نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا یا کویسچننگ کی جائے گی یا پنشمنٹ ہوگی, وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو کنود میں ہوں, جو کہ ہر وقت وہ کریں, کیا بولتے ہیں, گلا کریں, شکوہ کریں, شکایت کریں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ایکسیپٹ کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اور پھر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ the son of Adam says یقول ابن آدم مالی مالی, آدم علیہ السلام کی اولاد بولتے ہیں مالی مالی, میرا مال میرا مال, میری دولت میری دولت. وَهَلْ لَكَ يَا ابْنِ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. تو پھر بولتے ہیں کہ but do you have, O son of Adam, from your wealth except for what you ate and consumed. مطلب جو آپ کے پاس دولت تھی یا تو آپ نے اس کو کھانے میں لگا لیا یا آپ نے اس کو پہننے میں لگا لیا. what you wore and wore out, or what you gave it to charity and sent forth. So مطلب وہ دولت جو آپ نے کھانے میں لگائی, جو آپ نے کپڑے پہننے میں لگائی, اور کپڑے بعد میں مطلب وور آؤٹ ہو گئے, خراب ہو گئے, اس میں سے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اس دولت کے جو آپ نے چیریٹی میں اس دنیا میں صرف کی. تو وہ بولتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافیت او لبست فابلیت او تصدقت فامدیت, تصدقت فامدیت, وہ آخری والا وہ مال کام آئے گا جو آپ نے اس دنیا میں چیریٹی میں دیا. اور پھر ایک اور ود رسپیکٹ ٹو دی پنشمنٹ آف گریو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار اسپیشیز ہیں ان سب کو عذاب قبر کی آوازیں آتی ہیں سوائے انسانوں کے, جس میں یہ ہے کہ the punishment in grave being so severe that all creatures hear it except for humans. مطلب اگر ہم لوگوں کو وہ آوازیں آنے لگیں تو برداشت نہیں ہوگا کہ عذاب قبر کتنا شدید ہوتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث اسی حوالے سے ہے کہ I have not seen any sight more terrifying than the grave. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو عذاب قبر ہے اس سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے, دوزخ کے عذاب سے, دونوں سے ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ناشکری سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ختمہ بالاسلام, ختمہ بالایمان, ختمہ بالخیر فرمائے. پھر لاسٹ ٹائم جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے تھے تو اس میں لاسٹ جو انسیڈنٹ ہم نے دیکھا تھا وہ تھا حضرت زید ابن حارثہ کا.
کہ ان کی اڈاپشن کیسے کی تھی, مطلب اڈاپشن تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی تھی, اور پھر اس کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیسے کیا تھا غلامی سے, اور پھر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی تھی, اور اتنی زیادہ محبت تھی کہ کچھ صحابہ کرام کے خیال میں اگر حضرت زید ابن حارثہ زندہ ہوتے تو شاید پہلے خلیفہ وہ ہوتے حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے. یہ آخری انسیڈنٹ تھا جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ ریویلیشن کے بعد کا ذکر کیا تھا. فرسٹ ریویلیشن سورہ الگ کی 5 آیتیں ریویل ہوئیں, اس کے بعد 6 مہینوں کے لیے بریک تھا, تقریباً کچھ مہینوں کے لیے, زیادہ کنسنسس یہ کہ اباؤٹ 6 months کا بریک تھا جس میں کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ مطلب وحی نہیں آ رہی, تو اکثر وہ غار ہرا بھی جایا کرتے تھے کہ شاید جبریل علیہ السلام ان کو دوبارہ نظر آ جائے. تو کچھ مہینوں کے وقفے کے بعد جو نیکسٹ وحی تھی وہ سورہ مدثر کی پہلی 7 ورسز تھیں. یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. یہ 7 ورسز یہ 7 ورسز کا ہے اس طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ان کو آواز آئی, مطلب محمد کے نام سے ان کو کسی نے پکارا, تو انہوں نے لیفٹ کو دیکھا اور رائٹ کو دیکھا, دونوں طرف کوئی بھی نہیں. تو مطلب پہلی انکلیشن انسان کی یہی ہوتی ہے نا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے. ان کو پھر جب آواز آئی تو پھر جب انہوں نے اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے ان کو یہ آیتیں پڑھ کے سنائی. یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. تو اس کے بعد دوبارہ یہ گئے اپنے گھر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس, اور انہوں نے ان کو دوبارہ کہا کہ ظلمونی مجھے چادر میں ڈھانپو. تو یا ایھا المزمل کا مطلب یہ دا ون ہو از ریپڈ ان کلوتھ, چادر میں لپٹے ہوئے. اور پھر نیکسٹ ورس کیا ہے, قم فانذر, قم گیٹ اپ, فانذر گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ وارننگ پیپل. تو یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی ورس تھی نا, جو پہلی وحی تھی سورہ الگ کی پہلی 5 ورسز, ان کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بنے, اور یہ جو سیکنڈ ریویلیشن ہے سورہ مزمل کی, اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول کا ان کو رتبہ ملا. تو قم فانذر وربک فکبر, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, وربک فکبر. اور پھر کہتے ہیں وثیابک فطہر, یا وثیابک فطہر. فطہر کہاں سے نکلا ہے؟ صاف کرنے سے, طہارت سے. تو ہاں, وثیابک فطہر, تو طہارت اپنے لباس کو صاف رکھو. اور پھر والرجز فاہجر, اور کیپ شننگ آئیڈلز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی, پوجا نہیں کی. مطلب ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا میں نے کبھی نہیں کی. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کیپ ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ, کیپ شننگ دا آئیڈلز اینڈ کیپ ریمائنڈنگ پیپل ٹو ناٹ ٹو ورشپ دا آئیڈلز. والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر, اینڈ ڈو ناٹ ڈو اے فیور ایکسیپٹنگ مور ان ریٹرن. تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ریٹرن میں کوئی فیور لوگوں سے ایکسپیکٹ مت کریں. تو یہ پہلی یہ جو 7 ورسز تھیں, سوری یہ 6 تھی, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور صبر سے کام لیں, کیونکہ اس دعوت کے جو پروسیس ہے اس میں آپ کو لوگوں کی طرف سے تکالیف اور مشکلات ہوں گی, تو صبر سے کام لیں, فار دا سیک آف یور رب, فار یور لارڈ. تو یہ سیکنڈ ریویلیشن تھی. اب نبی اور رسول میں ڈفرنس کیا ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل اور بہت کنفیوزنگ ہے. جنرل آئیڈیا کیا ہے؟ جنرل یہ کہ جن پہ کتاب اتری ہے تو چلے, ہاں مطلب یہ جن پہ کتاب ہوتی ہے وہ رسول ہیں. صحائف بھی آئے ہیں نا, کتابیں تو 4 ہی. یہ ہماری مطلب یہ بہت آسان جو ہے نا ہوا ہے. ہاں جی,
ایک جو وہ ہے انٹرپریٹیشن وہ یہ بھی ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنی نئی شریعت لے کر آتے ہیں، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے والی جو رسول ہیں ان کی شریعت کو لے کر چلتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے، نبی تھے یا رسول تھے؟ وہ تو بالکل اسی حساب سے رسول بنتے ہیں کہ وہ تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں نا. ایک اب بہت سارے ڈیفینیشن ہے، یہ بتائیں گے کافی. اس میں ایک رسول کی ڈیفینیشن میں یہ بھی کہ ان کے لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے، جو ان کے لوگ ہیں نا ان کی وہ مخالفت کریں گے. اور بٹ دس از ویری کنفیوزنگ ایکچولی، مطلب بڑا فلاسافیکل. اسی بات کا فائدہ جو ہے قادیانی اٹھاتے ہیں. نبی اور رسول جو فرق ہے کنفیوژن اسی لیے وہ اٹھاتے ہیں اور وہ نعوذ باللہ بڑی باتیں کرتے ہیں. اچھا حضور جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ نبی تھے. حضرت وسلم کی حدیث ان سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے نا کہ مطلب جو نئی شریعت ہے وہ رسول کو ملتی ہے اور جو نبی ہوتے ہیں وہ پرانی شریعت لے کے چلتے ہیں، تو وہ اس ڈیفینیشن کے مطابق پورا نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے اور ان سے پہلے کوئی رسول تھے ہی نہیں، تو ان کی تو شریعت تھی ہی نہیں. پھر اس میں ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول تھے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. حضرت وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ جو نوح علیہ السلام تھے وہ سب سے پہلے رسول تھے. اور مطلب میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان پہ کتاب اتری تھی یا نہیں اتری تھی، بٹ حضرت وسلم نے فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے. اور نوح علیہ السلام کی جو رسالت کا ٹائم تھا وہ بہت زیادہ لمبا تھا، لیکن اس میں کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کو ریجیکشن آئی. 950 سال. ہاں جی 950 سال، ہاں 950 سال کی رسالت. حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان میں کوئی نہیں تھا پہلے رسولیت ہے. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں درمیان جتنے بھی آئے تھے وہ سارے نبی ہوں گے. حضرت وسلم نے یہ کہا آئے تھے لوگ آئے ہوں گے 1,24,000 نہیں 1,24,000 تو نبی ہیں نا. جو رسول ہیں وہ 310 اینڈ سمتھنگ ہے. 310 اینڈ سمتھنگ. تو انہیں 1,24,000 کے اندر انکلوڈیڈ ہے یا excluded؟ میرے خیال حضرت وسلم کی حدیث یہ ہے کہ 1,24,000 نبی آئے تھے اور جو رسول ہیں وہ 310 اینڈ سمتھنگ ہے. اب اگر کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز یوز کی تھی کہ 1,24,000 نبی آئے تھے اور 310 اینڈ سم مور رسول آئے تھے، تو میرے خیال میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، ایکسکلوڈیڈ ہیں. یعنی جو 1,24,000 کی فگر جو ہم کہتے ہیں وہ پھر نبیوں زیادہ کی ہو گئی، یعنی ٹوٹل جو رسول اور نبی ملا کے زیادہ کی فگر. ہاں تھوڑی سی زیادہ ہوں. میسج دینے والے ہوتے ہیں نا، رسول ڈیلیورنگ دا میسج. مطلب آپ کا جو کوشچن ہے کہ کون سے نبی اور رسول دونوں تھے، تو وہ میرے خیال میں بہت کم ہے. ہاں یہ بھی تو ہے نا، مطلب ایوری رسول از اے نبی، کیونکہ رسول کا درجہ از ہائر دین نبی. تو ایوری رسول از اے نبی بٹ ایوری نبی از ناٹ اے رسول. تو اس کانٹیکس میں مے بی اٹ انکلوڈز دیٹ نمبر 1,24,000 والے میں سے، کیونکہ ایوری رسول از اے نبی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے یا رسول تھے؟ اچھا اب اس میں جو ابھی اویس نے بات کی تھی نا کہ رسول جو ہے 310 سے کچھ زیادہ جتنے بھی رسول ہیں ان سب کو ریزسٹنس آئی تھی. جن لوگوں پہ ان کو بھیجا گیا تھا ان سب سے ریزسٹنس آئی تھی. اس میں اب کچھ ایگزامپلز ہیں، جیسے پروفٹ نوح علیہ السلام جو پہلے رسول تھے اور ان کو تو کسی نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو ریزسٹنس کوئی بھی نہیں آئی تھی. ان کی جتنی بھی اولاد تھی اور جو اولاد ہی تھی وہ سب ان کو فالو کرتے تھے، تو وہ نبی تھے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اور یحییٰ علیہ السلام دونوں نبی اور رسول. عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے لیکن یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو قوم ہے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن یحییٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ایکسیپٹ کیا تھا، تو وہ جو تھے تو وہ نبی تھے. کتابیں ہیں نا ٹوٹل؟ ہاں جی ٹوٹل 4 کتابیں ہیں نا. ہاں جی ہم لوگوں کے نالج میں تو 4 کتابیں ہیں، لیکن پھر وہ آخری ورس جو ہے اس کی اپنا سورہ اعلیٰ کی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے. ہاں جی صحائف صحف وغیرہ ابراہیم، ایک ہے نا. ہاں یہ بھی ہے. کیونکہ جو کئی جو ہے نا ابھی ماڈرن ہندوؤں کے نہیں ہے جو وید وغیرہ پہ جو بھی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی کسی صحائف ہے اور انہوں نے بگاڑی ہے جو بھی. تو وہ تو مطلب توریت ہو گئی، انجیل ہو گئی، قرآن ہو گئی، وہ اس سے حضرت عیسیٰ پہ اتری، حضرت موسیٰ پہ، حضور پہ اتری، اور حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد پہ اتری.
हज़रत दाऊद की किताब का क्या नाम था? ज़बूर। ज़बूर। भूल गया। अच्छा, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सारे जो है रसूल थे। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि इनमें से किसी को भी नई शरीयत नहीं दी गई। ये तीनों रसूल थे, बट इनमें से किसी को भी नई शरीयत नहीं दी गई। अल्टीमेट बात ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो नई उन्होंने ये तमाम उनको रिजेक्ट किया और नई शरीयत लेके आए। मतलब रिजेक्ट करना तो शायद अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मतलब क्योंकि जो कोर था वो तो मैसेज कहे कितना ला इलाहा इल्लल्लाह, कंक्लूड किया उन्होंने। जिसे कहते हैं सुपर सीड करती है ना। हाँ सुपर, मतलब इन्होंने दीन को मुकम्मल कर दिया। मतलब जो इब्राहिम एक रिलीजन था उसकी जो तकमील थी वो पूरी कर दी दूसरे। वो गामदी साहब बोलते होते हैं कि इस्लाम वो दीन है जो हज़रत आदम पे उतरा था, तो उसी को आगे हालात या टाइम के हिसाब से अल्लाह ताला ने। कादियानी का क्या मसला है? मतलब मुनाफिक कादियानी का मसला ये है, कादियानी जो है वो एक फितना है। तब कुछ बात उनको एक फितने की तरह लेना चाहिए और उनको जो है वो नबी और रसूल को कैसे ट्विस्ट करते हैं? वो ट्विस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि अहादत नौजुबिल्ला वो जो है वो रसूल नहीं नबी थे, समथिंग लाइक दैट। मुझे सही से पता नहीं सॉरी, बट वो जो मैंने पढ़ा था वो ये थे। अच्छा, वो कहते हैं हिदायत के सिलसिले जारी है। अच्छा, वही यूज़ होती है फॉर कम्युनिकेटिंग अल्लाह's ऑर्डर्स टू अस, राइट? वही के ज़रिए हमको मैसेज डिलीवर होता है। अब इब्न कय्यम जो है उन्होंने, इमाम इब्न कय्यम, उन्होंने रेवलेशन किया वही की 7 टाइप्स बताई हैं जिसके ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मैसेज है वो कन्वे किया। जो पहली टाइप ऑफ वही है वो है सच्चे ख्वाबों का आना, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत स्टार्ट होने से पहले, पहली वही के आने से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन्होंने फरमाया था कि मुझे 6 महीने पहले सच्चे ख्वाब आने शुरू हो गए थे, जो मैं देखता था वो फिर उसी तरह से एक्चुअल लाइफ में एक्चुएट होता था। तो एक फॉर्म ऑफ जो है वही है वो ट्रू ड्रीम्स का आना है, और ट्रू ड्रीम्स का आना हम लोगों को भी आ सकते हैं और अंबिया को भी आते थे। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ वही है वो है इल्हाम, इंस्पायर करना। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि हमने उनको इंस्पायर किया कि इस बच्चे को दरिया में डालो। जो ये अपना सूरह क़सस की जो है वर्स नंबर 7 है, जिसमें फरमाते हैं अल्लाह ताला कि वी इंस्पायर्ड द मदर ऑफ मोसेस व ओहैना टू इंस्पायर, वही वाले कॉन्टेक्स्ट में है। तो इंस्पिरेशन भी अंबिया के लिए भी होती है और आम आदमी के लिए भी होती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो नबी या नहीं थी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने इंस्पायर किया। फिर जो थर्ड फॉर्म ऑफ वही है वो है मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वो डायरेक्ट मुखातिब करें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या बाकी अंबिया को। इसमें अब वो याद है हदीस जिब्रील जिसमें ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और रोज़े आखिरत कब आएगी, 3 सवाल करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में बैठे होते हैं तमाम सहाबा कराम के साथ, और एक शख्स दाखिल होता है जिसको कहते हैं कि सब कपड़े सफ़ेद किस्म के शदीद थे और बाल भी सख्त काले थे, जिसका मतलब ये है कि वो होलिये से ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई मुसाफिर है। तो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आके बैठ गए और उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और रोज़े आखिरत क़यामत जो कब आएगी। तो उसमें वो जो ह्यूमन फॉर्म में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। तो एक थर्ड टाइप ऑफ वही जो है वो ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ह्यूमन फॉर्म में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे और वो मैसेज डिलीवर करते थे। वही सिर्फ नबियों पर ही या मतलब? तो पहले 2 जो है वो भी वही के टाइप्स है ना, ट्रू ड्रीम आना और इल्हाम होना। तो वो हम नबियों पे भी होता है और हम लोगों को भी, मतलब सच्चे ख्वाब तो हमको भी आ सकते हैं। और इल्हाम जो है मतलब कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ करनी चाहिए, हाँ, तो वो भी मतलब आम लोगों के लिए भी है। फिर जो सबसे मुश्किल टाइप ऑफ वही थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो ये थी कि एक इंटेंस किस्म का साउंड आता था, एक रिंगिंग किस्म की नॉइज़ आती थी, और उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कैफियत में चले जाते थे, एक ट्रांस में चले जाते थे, और उस ट्रांस के दौरान वो जिब्रील से गुफ्तगू फरमाते थे या जिब्रील से कम्युनिकेट करते थे। और उस समय ये फरमाते हैं कि जब मैं मतलब वो कैफियत ख़त्म होती थी तो उसके बाद मुझे याद रहता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे क्या फरमाया है।
تو یہ اس حالت کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں بھی پسینے آ جاتے تھے بہت زیادہ. تو یہ سب سے زیادہ فزیکلی جو تھا پینفل ٹائپ آف وہی تھی جس میں یہ انٹینس قسم کا ساؤنڈ ان کو سنائی دیتا تھا. I think it might be the Quran. کیا قرآن کا نزول تھا اس وجہ سے ہوتا تھا کیا؟ تو قرآن کا نزول تو تھرڈ بھی ہے نا, مطلب سارے پرابلی نہیں ہے نا, سارے نہیں ہے, ہاں سارے نہیں ہے نا, نہیں وہ خواب والی بات نہیں کر رہا, تھرڈ والی جو ہے جب جبریل جو ہے مطلب اگر ہیومن فارم میں آئے تو مطلب ہم نے تو ایک حدیث پڑھی ہے جیسے جبرائیل جس میں وہ قرآن کا نزول نہیں تھا جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ شاید اس میں بھی قرآن کا نزول ہوتا ہو, بٹ یہ والی جو ہے اس میں اب یہ اس نے نہیں بتایا کہ یہ قرآن کا نزول تھا یا اس کے علاوہ کچھ تھا. بٹ نہیں لیکن جو پہلی وہی تھی اقرا اس میں جو بات ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا, وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ پکڑ لیا تھا سر, بالکل پکڑا. تو وہ جبریل علیہ السلام اپنی فزیکل فارم اپنی ایکچوئل فارم میں آئے تھے. 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جو ہے اپنی ایکچوئل فارم میں نظر آئے ہیں, ایک وہ پہلی وحی کے دوران اور ایک اسراء معراج پہ جاتے ہوئے. تو ایک وحی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام اپنی ایکچوئل حال جو ان کی اپیئرنس ہے اس میں نظر آئے. ہاں 4 ٹائپ ہی ہوگی, یہ 5th ٹائپ ہوگی کہ جبریل علیہ السلام کی اپنی ایکچوئل, ایک تو یہ ہے کہ وہ ہیومن فارم میں آئے, ایک یہ ہے کہ اپنی ایکچوئل فارم میں آئے. اور جو ہیومن فارم میں ہے اکثر وہ جب مدنی دور تھا نا, تو مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کمپینین تھے, ایک صحابی تھے بہت وجیح قسم کے, جن کا نام تھا دہیا دایا کلبی. تو وہ کہتے ہیں ان کی شکل میں آتے تھے, دایا کلبی کی شکل میں آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا جب وہ آتے تھے. ہاں تبھی تو جانے کے بعد بتاتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کون تھے. اور پھر 5th جو ہے وہ یہ ہے جو ابھی آپ کہا تھا کہ اب جبریل اپنی ایکچوئل فارم میں ہے جو 2 بار ہوا ہے. جبرائیل علیہ السلام کا جو ایکچوئل فارم تھا اس پہ تو کافی بڑا سائز 600 ونگز کہتے ہیں کہ ان کے تھے. جو پہلی بار دیکھا تھا تو اس نے بولا تھا کہ جو پورا آسمان تھا وہ ان کے پروں سے بھر گیا تھا. وہ تو غار ہرا میں آئے تھے. ہاں غار ہرا میں, اور پھر اسراء معراج میں جاتے ہوئے بھی اپنی ایکچوئل فارم میں تھے. 2 بار ہوا تھا. ایک دفعہ آپ کے چچا حضور نے بھی تو کہا تھا حضرت امیر حمزہ نے کہ میں مطلب دیکھنا کیسے چاہتا کیوں ہوں. ہاں بھائی مطلب غار ہرا میں امیر حمزہ نے کہا تو آپ نے بولا تھا کہ آپ دیکھ نہیں پاؤ, آپ نے بلا کے دکھایا میرے کو جہاں تک یاد ہے. I don't know کس فارم میں آئے تھے. دکھایا مطلب دکھایا ہوگا تو وہ اپنی ہیومن فارم میں دکھایا ہوگا, کیونکہ ایک بار ایک حدیث یہ بھی ہے نا کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ, میرا خیال ہے چچا یا پھر اپنے پاس سے یا پھر نہیں ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان کے والد آئے عباس رضی اللہ عنہ, اور عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کا بات کا کوئی جواب نہیں دیا. تو عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بہت سخت بات بہت ناگوار گزری, اور وہ پھر وہ چلے گئے وہاں سے اٹھ کے. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں ادھر آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں سنی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی شخص نہیں دیکھا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے. تو بہرحال جب نیکسٹ ٹائم یہ گئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پاس, تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ آئے تھے تو میں کسی سے بات کر رہا تھا اس لیے میں بات نہیں کر سکا. تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کہا کہ اس نے بھی ایگزیکٹلی یہی کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حیران ہوئے کہ اس نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا وہ جبریل تھے. ابن عباس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن ان کے چچا نہیں دیکھ پائے تھے. شاید آپ اس حدیث کا ریفرنس کر رہے ہو, لیکن انہوں نے یہ مطلب وہ جب آئے تھے تو جبریل علیہ السلام سے وہ گفتگو کر رہے تھے, ان کو نظر نہیں آیا, ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نظر آئے تھے. کتنا بھی وہ ہیومن فارم میں تھے. ہاں ہیومن فارم میں. ہاں اچھا پھر جو 6th فارم ہے وہ ہے ڈائریکٹ انسپریشن وداؤٹ این انٹرمیڈیٹ اینجل. جیسے وہ ہم کلام ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ سینا میں. اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہم کلام ہوئے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے. اور جو 7th ہے وہ ڈائریکٹ اسپیچ فرام اللہ, جو ہاں اسراء معراج بھی. چھٹا جو ہے معراج والا وہ تو فیس ٹو فیس تھا. اب یہ نہیں پتا کہ کتنا دیکھا تھا یا کتنا نہیں دیکھا تھا, اس کا ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں میں ہے. نے تو یہ پڑھا ہے, پردہ تھا, پردہ تھا بیچ میں پردہ تھا, میں نے یہ پڑھا. پردے سے مراد ناٹ دا لٹرل کرٹین, مطلب there was some sort of barrier جس کو پردہ بولتے ہیں. اچھا 6 جو ہے وہ ڈائریکٹ انسپریشن ہے وداؤٹ این اینجل. مطلب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام نہیں, لیکن کوئی مطلب بیچ میں انٹرمیڈیٹ ہی نہیں ہے. جو 7th ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے ڈائریکٹلی. اچھا تو یہ اپنا
سورہ مزمل کے نازل ہونے کے بعد رسول وسلم جو ہے ان کو رسول اللہ کا اسٹیٹس مل گیا. اور پہلے اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کنورٹس کی. سب سے پہلے کنورٹ کون تھے یا کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے تو لا الہ تھا بھی نہیں اس وقت. جیسے رسول وسلم ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ مطلب پہلے وہی کے نازل ہونے کے بعد کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی کچھ ہونے نہیں دے گا کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتے ہیں. اور 4-5 چیزیں اور بتائیں. تو سب سے پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. اس کے بعد پھر سیکنڈ کون تھا؟ حضرت علی. حضرت علی تو بچوں میں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نوفل ورقہ ابن نوفل آپ نے بتایا تھا, آپ نے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں, آپ نے صرف حضرت خدیجہ کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, کسی نے ان سے پوچھا ورقہ ابن نوفل کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو سفید لباس میں جنت میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھر غائبانہ کیا کیونکہ انہوں نے کیونکہ جیسے وسلم آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ناموس ہے جو موسیٰ پہ آیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی مطلب آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نکالیں گے. مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ وہ رسول ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں زندہ ہوا اس وقت پہ, اگر میری خواہش ہے اگر میں زندہ ہوا اس وقت پہ جب آپ قریش آپ کو نکالیں گے تو میں آپ کی مدد کرتا. تو مطلب انہوں نے تو ایکسیپٹنس ظاہر کر دی تھی. قبل از نبی آپ نے ایکسیپٹ کر قبل از رسول. قبل از رسول. ہاں, وہ جو پیریڈ جو بتا رہے ہیں بیچ میں 4-5 مہینے کا جس میں کم فانزر نہیں ہے, کیا پتہ یہ سفر اس دوران ہوا ہو. تو پھر تو اس ٹائم کم فانزر تو تبلیغ کا کام تو شروع ہی نہیں ہوا. تو ایک وہ چیز ہے. لیکن انہوں نے مطلب حضرت خدیجہ نے بھی تو اس وقت مطلب ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا تھا انہوں نے تو. اور پھر ورقہ ابن نوفل نے بھی کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا اگر میں زندہ ہوا. وہ کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے تھے انفارچونیٹلی. اس کے بعد پھر جو ہیں 4 لوگ آتے ہیں جو آپ بتا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اب اس میں کرونالوجیکل آرڈر جو ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں پتا, لیکن اس کو ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی. سب سے پہلے مطلب بچوں میں سے جو سب سے پہلے بچے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. سب سے پہلے غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید ابن حارثہ تھے. اور اڈلٹس میں سب سے پہلے میل اڈلٹس میں جس نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سٹیٹس بہت اسپیشل ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا ایک خلیل ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل کے طور پہ منتخب کر لیا, اس لیے میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا. لیکن اگر میرے پاس چوائس ہوتی خلیل بنانے کی تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے وہ میرے خلیل ہوتے. ہر نبی کا خلیل ہوتا ہے. ہاں, ہر نبی کا خلیل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا, قرآن شریف میں کتنے صحابہ کرام کا ذکر ہے بائی نیم؟ صرف ایک کا, زید ابن حارثہ کا. قرآن شریف میں انڈائریکٹ ریفرنس کتنے صحابہ کرام کا ہے؟ چند کا ہی ہے. کمپینینز کا مطلب ان کے ابو لہب اور ان کی بات نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. انڈائریکٹ مطلب نام لیے بغیر ذکر صرف ایک کمپینین کا ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نام کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ کس صورت میں آئیے؟ ما کان محمد. ہاں, وہ کون سی صورت؟ احزاب. سورہ احزاب میں. سورہ احزاب میں حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر ہے. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر اس کانٹیکس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکلتے ہیں اور وہ غار میں وہ لیتے ہیں, اپنا پناہ لیتے ہیں. تو اس میں قرآن شریف کی ورس ہے جو کہ سورہ قصص کی سورہ توبہ کی ورس نمبر 40 ہے. سورہ توبہ کی ورس نمبر 40 ہے جس میں بتاتے ہیں کہ ثانی اثنین وہ دونوں جو تھے اذ ہما فی الغار while they were both in the cave. تو who were both in the cave؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ان کا انڈائریکٹ جو ریفرنس ہے وہ قرآن شریف میں ہے. اور پھر ایک اور چیز, سورہ لیل کی آخری ورسز کیا ہیں؟
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. اس سے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی سے پہلے والی ورس کون سی ہے؟ یہ تھرڈ ٹو لاسٹ ورس دیکھیے گا شاید بھائی اپنا سورہ لیل کی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اچھائی کا کام کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. تھرڈ ٹو لاسٹ ورس الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی سے پہلے والی ورس. وما لا أحد عنده من وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما لأحد عنده من نعمت تجزا. اور وہ لوگ جو اچھائی کا کام کریں بغیر لوگوں سے کسی ریوارڈ کے، فار دا سیک آف، فار دا سول پرپز آف میکنگ اللہ تعالیٰ ہیپی، ان کے بارے میں. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانٹیکس میں اتری تھی، کیونکہ ان سے وہ اپنے پاس مطلب غلام آزاد کر دیا کرتے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ آپ آزاد کرتے ہیں اس کا کس فیور کی وجہ سے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. تو مطلب ایک انڈائریکٹ ریفرنس یہ بھی ہے، اس صورت کو بھی کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے اس کانٹیکس میں اتری تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کوئی بحث ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے صرف ایک شخص ایک ہے، صرف ایک شخص وہ ہے جس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی تردد کے میرے پہ ایمان لایا. باقی جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب نے مجھے جھوٹا کہا. مطلب میں وہ حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس میں یہ ہے کہ ہاں اللہ نہیں، یہ تو خلیل والی ہے. ہاں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں when Allah sent me with the truth all of you accused me of lying, all of you accused me of lying and it was only Abu Bakr who believed me, so won't you leave my companion alone. So مطلب میرے ان کے بیچ میں وہ ہو رہا تھی، بحث ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ان کو کچھ مت کہو کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ اور تردد کے میرے پہ ایمان لائے. تو آپ جب معراج پہ گئے تھے، جب بھی تو آپ کو میرے خیال میں ابو لہب آپ کے پاس ہی گیا تھا نا، کیا کہتے ہیں کہنے کے لیے کہ وہ کہہ رہے کہ وہاں گیا ہوں وہاں گیا، تو اسی طرح کی کوئی بات کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح وہ سے کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں، ہمیشہ سے آپ کیا ہوتی. اچھا یہ رسالت آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے قریب کے جو حلقہ احباب ہیں، اپنے رشتہ دار اور اپنے دوست احباب کا جو سرکل ہے، ان کو میسج دیں، دعوت دیں. تو ایک یہ نا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال دعوت دی تھی. تو یاسر قاضی کا ورژن یہ ہے کہ سیکرٹ میں نہیں تھا، وہ پرائیویٹ تھا. انہوں نے خفیہ نہیں رکھا تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ جو ہیں اپنے جو دوست احباب ہیں اور جو خاندان کے لوگ ہیں قریبی حلقے کے، ان کو میسج دے رہے ہیں. تو یہ بات جا رہی تھی، لیکن وہ کنسرن اس لیے نہیں تھے کیونکہ پبلکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں دے رہے تھے. تو ریزسٹنس کوئی نہیں آ رہی تھی قریش کی وجہ سے، کیونکہ ان کے جو کلوز سرکل ہے صرف اس میں یہ میسج جا رہا تھا. شروع میں تھا پہلے 3 سال میں اپنے مطلب یہ حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، خاندان کے لوگ ہو گئے، ان کو دعوت دے رہے تھے. پبلکلی جا کے کعبہ کے آگے یا حج کے دوران یا زائرین کو مخاطب کر کے دعوت نہیں دے رہے تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات شروع کی تھی نا. تم اب رضی اللہ عنہ تو بعد میں آئے تھے جب پبلک دعوت اسٹارٹ ہو گئی. اذان شروع ہوئی تھی نا. تو جو فرسٹ بیچ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام لانے کے بعد جو فرسٹ بیچ آف کنورٹس تھے وہ انہی کے ذریعے آئے. حضرت سعد بن ابی وقاص وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور یہ اس وقت 16 سال کے قریب تھے. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کو ایموشنل بلیک میل کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایموشنل بلیک میل یہ کیا کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم واپس اپنے آبا و اجداد کے دین پہ نہیں آ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں واپس تو نہیں آ سکتا، میں مطلب آپ کچھ بھی کر لیں میں واپس نہیں آ سکتا. تو پھر ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ کنورٹ ہو گئے ہیں، تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک ٹو ہز فور فادرز ریلیجن. اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے اسلام قبول کیا. زبیر ابن العوام انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا. اور عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے بھی جو اسلام قبول کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کیا تھا.
پھر ایک اور صحابی ہیں بہت مطلب یہ سارے صحابی جو ہیں ان کا اسلام میں بہت بڑا سٹیٹس ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا. ایک اور بہت جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود, جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے قرآن کو اس فارم میں سننا ہے جس فارم میں یہ اترا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو ایکسیپٹنس ہے, کنورژن ہے, اس انسیڈنٹ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق انوالو تھے. یہ جو تھے مطلب یہ جو پچھلے 4-5 صحابیوں کا نام لیا نا, سعد بن ابی وقاص, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, زبیر ابن عوام اور عبد الرحمن ابن عوف, یہ چاروں جو تھے قریش کے ایلیٹس میں تھے. جو عبداللہ ابن مسعود ہیں یہ ایلیٹ نہیں تھے, یہ غلام بھی نہیں تھے, لیکن یہ اس سٹیٹس کے نہیں تھے جس سٹیٹس کے یہ 4 صحابی جو تھے وہ تھے. تو یہ وہ کرتے تھے, چرواہے تھے, وہ امیر تھے, وہ غریب تھے, وہ امیر تھے. ہاں, یہ غریب. یہ پہلے بیک میں جو لوور سوشل لیول کے جو صحابی ہیں وہ یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود. تو یہ بکریوں کو چرواتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم کو اپنی بکریوں میں سے دودھ دو. تو انہوں نے کہا میں دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ میری ملکیت نہیں ہے, اس لیے میرے پاس اختیار نہیں ہے ان میں سے دودھ لے کر آپ کو دینے کا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی ایسی بکری لے کر آؤ کہ جو دودھ نہیں دے سکتی. تو پھر یہ وہ بکری لے کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ مطلب ہماری وجہ سے آیا ہے تو اس لیے یہ دودھ ہم کو دو. تو جب انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو اس کے بعد یہ اسلام لے آئے. لیکن اس انسیڈنٹ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے. تو یہ شروع والے 5 جو تھے کنورژنس جو تھیں مطلب یہ وہ تھی جن میں حضرت ابو بکر صدیق یا تو ڈائریکٹلی انوالو تھے یا انڈائریکٹلی انوالو تھے, جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تھا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ایک لاسٹ بات, یہ فزیکلی طور پہ کوئی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے, ان کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں. تو ایک دن سخت آندھی چل رہی تھی تو صحابہ کرام نے ان کی سخت ٹانگوں کو مطلب کمزور ٹانگوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان پہ مت ہنسو کیونکہ قیامت کے دن یہ جو سکیلز ہیں جس پہ وے کیا جائے گا ان پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ویٹ جو ہے بہت بھاری ہوگا. تو نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم لوگ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے دعوت دینی شروع کی تو وہاں سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی, ان کی سیرت کو سمجھنے کی, ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے, ان کی جنت الفردوس میں میت عطا فرمائے, ان کی شفاعت نصیب فرمائے. حمزہ ہم شریف کو پڑھتے ہیں.